بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کا ایک عمل فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی میں شروع کیا گیا ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں الحمدللہ خاص طور پہ ایک ویمن یونیورسٹی میں قرآن حکیم کی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑا مبارک فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مینجمنٹ کو اور فیکلٹی ممبرز کو، ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو اور جو بھی آپ کی یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو کہ اس پورے پاکستان، اس پوری امت کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی نشست میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ الحمدللہ قرآن حکیم کا ایک ترجمہ جو کہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا گیا ہے، بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو، اور تمام پاروں کا ترجمہ ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ایک سسٹمیٹک وے میں قرآن حکیم کا ترجمہ، قرآن حکیم کے چند اہم موضوعات اور ان سے متعلق جو قرآن حکیم کی ہدایات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ آگے بہتر بھی ہوتا چلا جائے گا۔ جو ترجمہ آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے، اچھا میں ورڈ یوز کروں ترجمہ، ہم لوگ ترجمہ کہتے ہیں، چل جائے گا اردو میں، لیکن عربی اسلوب کے اعتبار سے صحیح لفظ ترجمہ ہے۔ تو یہ ترجمہ جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ کراچی میں ایک ادارہ ہے دی علم فاؤنڈیشن، جو کہ ایک ٹرسٹ ہے، اور اس کے زیر اہتمام یہ کام ہوا۔ تھوڑا سا میں 2-3 منٹ میں آپ کو اس ادارے کا تعارف، اور انہی 3-4 منٹ کے اندر ٹوٹل انشاءاللہ تعالی یہ ترجمہ کیسے ڈیولپ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ اویلیبل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نالج میں وہ باتیں آ جائیں۔ بیسکلی یہ ادارہ ہے دی علم فاؤنڈیشن، جہاں پروگرامز ڈائریکٹر کی میری رسپانسبلٹی ہے، اور 2009 میں یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا تھا۔ پرائمریلی K-12 یعنی kindergarten to 12 یعنی انٹرمیڈیٹ تک جو بھی سکولز ہیں، اور ان کے لیے یعنی اسکول کم کالجز پھر کہا جائے گا K-12، ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے کہ ویلیو انسپائرڈ اینڈ ورچو بیسڈ ورلڈ کلاس ماڈرن ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کی جائے، اور ادارے کا جو الٹیمیٹ ویژن ہے ٹو پروڈیوس کمپیٹنٹ مسلمس، اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور جتنے علوم ہیں جب وہ تمام علوم اس علم ہدایت کے تابع ہو جائیں گے تو واقعتاً ہم کمپیٹنٹ مسلمس بھی ہوں گے، اور معاشرہ ایک اٹ وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 2009 میں یہ ادارہ ہم نے اسٹیبلش کیا، اور الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے پورا سسٹمیٹک انداز میں پورے قرآن حکیم کا ایک سلیبس ڈیزائن ہوا، جس کا ٹائٹل ہے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات۔ یہ بک بھی میرے سامنے ہے، اور اسکرین پر آپ اس کا ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ 7 پارٹس میں مکمل قرآن ہے، اور ہم نے اس کو بریک اس طرح کیا کہ پہلے چھوٹی صورتیں، پھر بڑی صورتیں، ساتھ ساتھ پیغمبروں کے واقعات، اور اولاً مکی صورتیں، اور آخر میں مدنی صورتوں کو ہم نے شامل کیا ہے، تاکہ ایزی سے ڈیفیکلٹ کی اپروچ کو اختیار کیا جائے۔ اور نارملی گریڈ 3 سے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولز کے اندر، اور کچھ جگہ گریڈ 6 سے گورنمنٹ اسکولز کے اندر اس سلسلے کو شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں تقریباً 1.9 ملین، یہ فگر بھی تھوڑا سا پرانی ہے، جون 30 2020 کی ہے، اس کے بعد کچھ اور اضافے ہوئے ہیں، تو اب 2.2 ملین اسٹوڈنٹ اکراس پاکستان پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انڈیویجول اسکولز بھی ہیں، بہت سارے گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں، خاص طور پر گورنمنٹ اسکولز KP کے اور بہاولپور میں، اور پنجاب میں انشاءاللہ کچھ عرصے میں سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بہت ساری چینز آف اسکولز بھی ہیں جہاں یہ طلباء و طالبات لاکھوں کی تعداد میں یہ سلیبس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ 7 پارٹس میں کمپلیٹ ہوا، ساتھ ساتھ انگلش میں بھی، اور سندھ کے اعتبار سے سندھی لینگویج میں بھی اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور 7 پارٹس کمپلیٹ ہو کر پبلش ہو چکے ہیں، اور مکمل قرآن حکیم اس میں شامل ہے۔ ایک اہم بات جو بہت 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 زیادہ قیمتی، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایکریڈیشن لیٹر فرام علماء، ایکریڈیشن ہوئی ہے اس کی، یعنی اس کی توثیق ہوئی ہے، اس کو منظور کیا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء نے، اور وفاقی حکومت کی جو وزارت تعلیم ہے، وزارت تعلیم پاکستان، حکومت پاکستان، اس کے تحت تمام مکاتب فکر کے علماء جو چوٹی کے علماء ہیں، 5 بورڈز ہیں علماء کے، ان کے وہ نمائندے تھے، اور 3 سال کی 20 میٹنگز کے بعد جنوری 28 اور 2020 کو یہ سائن ہوا ہے، اور تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا۔ یہ ان کے دستخط اویلیبل ہیں، منسٹر آف ایجوکیشن کے جو ریپرزنٹیٹو تھے ان کا بھی اس میں دستخط موجود ہے، اور بالکل آخر میں میرا بھی دستخط اس میں الحمدللہ موجود ہے۔ اور اس میں ہم نے
تمام اختلافی باتیں، فرقواریت والے پہلو، ان سب کو ہٹا کر متفقون علیہ اگریڈ اپون ٹرانسلیشن کو شامل کیا ہے. اور صرف ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے، ان بکس کے اندر جو ہم پبلش کرتے ہیں اور اسکولس میں پڑھاتے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے، وہاں سورت کا انٹروڈکشن ہے، مین پوائنٹس ہیں، مورل لیسنز ہیں، ایکسرسائزز ہیں، کچھ گروپ ایکٹیویٹیز ہیں، بہت کچھ رچ کانٹینٹ ہے، اور ناٹ جسٹ دا ٹرانسلیشن. اور پھر ٹیچرس کے لیے ہم ٹیچرس گائیڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری ویب سائٹ tif.edu.pk پر اویلیبل ہے الحمدللہ. آپ کی یونیورسٹیز میں جن طالبات نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے. البتہ یہ رچ کانٹینٹ ہے جو میں نے چاہا کہ آپ کی نالج میں رہے، جو آن لائن اویلیبل بھی، اور کچھ اور بھی آن لائن ہے وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے انشاءاللہ. اگلا ایک نقطہ جو مجھے اپنی آپ کے ہم سب کی انسپریشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے رکھنا ہے، وہ ہے ماہ رمضان اور قرآن. وی آل نو قرآن از اے منتھ. Quran was revealed in the month of Ramadan. تو رمضان is the month of the revelation of the Quran. تو قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. کیا اچھا ہو کہ ہمارے یہ رمضان قرآن کے ساتھ گزرے. آپ کی یونیورسٹی میں آپ کو قرآن حکیم کی ٹرانسلیشن، اور مجھے بتایا گیا کہ ان کی آڈیو فائلز بھی پرووائڈ کر دی گئی ہیں، آڈیو ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کر دی گئی ہے. تو کیا اچھا ہو کہ روزانہ ہم ایک ایک پارے کو سنتے چلے جائیں، تو رمضان میں کمپلیشن بھی ہو سکتا ہے. ہم کچھ اور بھی آپ کو آفر کریں گے، لیکن یہ تو آپ کی یونیورسٹی آپ کو آفر کر رہی ہے ماشاء اللہ. تو وائی شوڈنٹ وی ویٹ، اور رمضان کو ابھی سے پلان کریں. کیا اچھا ہو کہ اس رمضان میں ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ گو تھرو کر لیں. تو انشاءاللہ ہم بہت اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، اور رمضان کے روزے بھی رکھوائے گئے قرآن پر شکر ادا کرنے کے لیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. البقرہ آیت 185 میں آتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ روزے رکھ کر قرآن جیسی عظیم نعمت پر. رمضان کی راتوں میں تراویح ہے، وہ بھی قرآن حکیم کے ساتھ. بٹ واٹ وی مس is the message of the Quran. We try to recite the Holy Quran, we try to listen to the Holy Quran, but we don't understand what the Quran is saying. تو کتنا اچھا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہمارا قرآن کے سمجھنے میں گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک حرف کی تلاوت کرو، ون سنگل الفابیٹ، تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر ایک آیت قرآن کی سمجھ لو تو 100 رکعت سے مراد 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل. آپ کوانٹم کو دیکھیں، ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا. ہم لوگ انگریزی پڑھتے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سے ڈسپلن میں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہا، ہم نے دنیا جا کے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو پڑھا، آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس کو پڑھا، اسٹیٹس کی چیزیں پڑھی، میتھس کو پڑھا، اسٹیٹس کو پڑھا، ٹیکس کو پڑھا، آڈٹ کو پڑھا. اللہ نہیں پوچھے گا میرا قرآن تم نے سمجھ کر پڑھا کہ نہیں پڑھا. ہم سب نے اپنی کالج لائف میں اور اسکول لائف کے اندر کتنے ہی سبجیکٹس پڑھ لی. سب کی کتابیں بند ہو چکی ہیں، ہم بھول چکے، مگر یہ کتاب قیامت تک کھلی رہے گی انشاءاللہ. ہماری زندگی جب تک ہے تب تک کھلی رہے گی. اللہ نہیں پوچھے گا اس قرآن کو تم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے انشاءاللہ. تو رمضان از دا بیسٹ ٹائم فار دس. ایک اہم بات جو ہم آپ کو یہ ایک ایڈیشنل ریسورس ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہم نے ان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اسٹیبلش کیا ہے اور ہم نے ڈیولپ کروایا ہے، اور الحمدللہ اس کی اویلیبلٹی 24/7 ہوگی. اور سمپلی اس میں اگر کوئی رجسٹریشن کرنا چاہیں آپ لوگ یا آپ کسی کو انوائٹ کرنا چاہیں، tifonline.pk سمپلی یہ ہمارے اس ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. فرسٹ رمضان سے ہم اپنے LMS کو انشاءاللہ تعالیٰ اس مطالعہ قرآن کریم کے کورس کے تعلق سے لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آن لائن فہم قرآن کورس ہوگا. تو جن کے پاس ٹائم ہو، میں صرف موٹیویشن دینا چاہ رہا ہوں، تو جن کے پاس ٹائم ہو آپ جا کے رجسٹریشن کیجئے. اور انشاءاللہ جو فرسٹ 3 بکس ہماری ہیں، بک 1، بک 2، بک 3، and this covers about 25-26% of the Holy Quran, not just the translation but the explanation as well. اور پھر اس میں انٹریکٹیو کوئسچن آنسر کا بھی موقع ہوگا، اس میں آپ کے پاس کوئی سبمیشن بھی ہوگی. اٹ وڈ بی اے سرٹیفکیٹ بیسڈ کورس. آپ اپنی لرننگ پیج کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنی لرننگ آؤٹ کم کو بھی جج کر سکتے ہیں. بہت کچھ اس میں انشاءاللہ اویلیبل ہوگا. تو یہ ہمارا ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تعلق سے ایک ہم آفر دے رہے ہیں، وہ آپ اس سے گو تھرو کر سکتے ہیں. اور سمپلی وہ tifonline.pk یہ LMS کے لیے، اور ہماری ویب سائٹ ویسے tif.edu.pk، وہاں پر بھی تفصیلات آپ کو ملیں گی. اب ایک اہم بات جو آپ کی یونیورسٹی میں انشاءاللہ یہ مطالعہ قرآن کا، ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھے گا، تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن یونیورسٹی کو تمام یونیورسٹیز کو ملا ہے. اس میں 5 بیسک تھیمز ہیں
کہ جن کے تحت چاہا گیا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو قرآن حکیم پڑھانے کی کوشش کریں. ایک مکمل قرآن کا ترجمہ ہے, اللہ کرے کہ ہم اسے گو تھرو کر سکیں, اور ایک قرآن کا وہ جسٹ ہے, ناٹ دا جسٹ بٹ دا وہ گائیڈنس جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے. یہ 5 بیسک تھیمز ہیں, یہ 5 بیسکلی ایریاز ہیں کہ جن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فیکلٹی ممبرز کوشش کریں گے کہ ان گوشوں کے اندر آپ کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو رکھا جائے. پہلا جو تھیم ہے وہ بلیفز کے اعتبار سے, ایمانیات کے اعتبار سے, اور یہ پہلا مسئلہ ہے. بہت سے لوگ نیک عمل کر رہے ہیں مگر وہ ایمان نہیں رکھتے, تو ان کا نیک عمل آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ کیا ہیں, ہماری بیسک بلیفز کیا ہیں, ہم پڑھتے آئے الحمدللہ, اسکول لائف سے پڑھتے آئے, کالج لائف میں ہم نے پڑھا, اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا, مگر اب ہم قرآن کے دلائل کے ساتھ اس کو پڑھیں, تھوڑا ایلیبریشن کے ساتھ پڑھیں, اور اس کے لیے ہم آفر دیتے ہیں علم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی. ہماری جو بھی معاونت چاہیے انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچے گی. البتہ آپ سب نے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے گزرنا ہے. بلیفز کے حوالے سے بہت ساری آیات قرآن حکیم کے وہ آپ کو ایکسپلین کی جائیں گی. نمبر 2 موڈس آف ورشپ, جن کو ہم عبادات کہتے ہیں. کچھ پلرز آف اسلام ہے نا, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ ہم اسلامک اسٹڈیز سے پڑھتے آئے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم عمر کے اعتبار سے بڑھتے ہیں ہمارا انٹلیکچوئل لیول بھی بڑھتا ہے, ہمارا ویژن بھی تھوڑا براڈ ہوتا ہے, ہماری نالج بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور چیزوں کو ذرا وائڈر پرسپیکٹیو میں ریلیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, ایسے بہت سارے جو موڈس آف ورشپ عبادات ہیں ان کے بارے میں بھی ایلیبریشن ہوگی انشاءاللہ. نمبر 3 ڈیلنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. معاملات کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات, ان کے اندر بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں. ان میں مال کا لین دین بھی آتا ہے, بزنس ہے, لینڈنگ ہے, قرض دینے کا معاملہ ہے, اسی طرح بائنگ اینڈ سیلنگ ہے, مارکیٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح اسی میں ہمارے بہت سارے حقوق العباد کے پہلو آ جاتے ہیں. زوجین کے آپس کے معاملات, ہسبینڈ اینڈ وائف, پیرنٹس ہیں, ان کے بچے ہیں, ریلیٹیوز ہیں, پڑوسی ہیں. تو یہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ رویے ہیں ان کو بھی معاملات کے ذیل میں سمجھا جاتا ہے. قرآن حکیم نے بہت سارے ان پہلو کے حوالے سے ہمیں احکامات اور رہنمائی عطا کی ہے. تو ڈیلنگ کے اندر ہماری فائنینشیل ڈیلنگ بھی ہے, ہمارے ریلیشنز بھی ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح مورلس یعنی اخلاقیات, یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا بھی اور پوری دنیا کا بھی. آج ہم کہتے ہیں کہ اخلاقی بگاڑ آ گیا, اخلاقی زوال آ گیا. یہ وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کو دنیا کی امامت دی. وہ لوگ کہ جو عرب میں رہنے والے تھے, کہیں پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا جہاں پر ہوتا تھا, جب ان کو قرآن ملا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن ان کو سکھایا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے ان کی تربیت فرمائی, تو اللہ نے دنیا کی امامت ان کے قدموں میں ڈال دی. آج ہم زوال کا شکار ہیں. آج ہم نہیں چاہتے کہ اس امت کو عروج ملے, تو یہ قرآن ہے جو عروج عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ ہے چوتھا تھیم اخلاقیات کے حوالے سے, جہاں امانت بھی ہے, جہاں وعدے کو پورا کرنے کا معاملہ بھی ہے, جہاں سچ بولنا بھی ہے, جہاں حیا کی حفاظت کرنا بھی ہے, جہاں بڑوں کا ادب بھی ہے, چھوٹوں پر شفقت بھی ہے, اپنے متعلقہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی ہے, برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا, جھوٹ ہے, وعدہ خلافی ہے, خیانت ہے, غیبت ہے, ٹونٹنگ ہے, وغیرہ وغیرہ, چغلی ہے, لان تان کرنا ہے, تجسس کرنا ہے, تہمے لگنا ہے, اینڈ سو آن. ان سب سے اللہ کا دین منع کرتا ہے. ان مورل ویلیوز کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے. اور پانچواں ایک بہت بڑا گوشہ ہے, وہ ہے کمانڈمنٹس یعنی احکامات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم عطا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث اس کی تشریح ہمیں عطا فرمائی. بہت سارے احکامات ہیں, ایک کو ہم ڈوز کہتے ہیں, ایک کو ہم ڈونٹس کہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے, کچھ وہ ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا. حرام نہ کماؤ, ناپ تول میں کمی نہ کرو مثال کے طور پر. اسی طرح سود کا معاملہ نہ کرو, رشوت کا معاملہ نہ کرو, احکامات ہے نا. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو, زکوٰۃ ادا کرو, حج ادا کرو جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہوں ان کے لیے, اینڈ سو آن. تو یہ ہماری زندگی آل انکلوسیو پیکیج اللہ کی کتاب عطا کرتی ہے. زندگی کے انفرادی معاملات ہو, زندگی کے اجتماعی معاملات ہو, ان سب کے لیے اللہ کی کتاب ہمیں احکامات عطا کرتی ہے. تو وہ بہت سارے کمانڈمنٹس, احکامات, ڈوز اینڈ ڈونٹس والے, اوامر اور نواہی. امر کی جمع اوامر, نہیں کی جمع نواہی,
کرنے والے کام، نہ کرنے والے کام، یہ سارا جو اسپیکٹرم ہے وہ کمانڈمنٹس کا ہے، اس پر بھی تفصیلی کلام انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ تو یہ وہ بیسک 5 تھیمز ہیں کہ جن کے تحت انشاءاللہ آپ کے BS کے کورسز کے اندر اس قرآن حکیم کے ترجمے کو انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی تمام مینجمنٹ کو اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو الحمدللہ کہ جنہوں نے یہ قرآن حکیم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اور میں وہ حدیث آپ کو سناؤں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور سب تم میں سے بہترین، اس کو جمع کے صیغے میں کر لیں، پلورل میں کر لیں، بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اینڈ رمضان از دا بیسٹ ٹائم۔ تو میں آپ کی مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی فیکلٹی ممبرس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے تمام اسٹوڈنٹس کو کہ جنہیں موقع مل رہا ہے الحمدللہ۔ اور ہم قرآن کے خادم ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، ہم سے جو تعاون درکار ہوگا ہم اس کے لیے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹی سے ہمارے آفس کا رابطہ رہے گا، آپ کی مینجمنٹ سے، آپ کی ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔